آن لائن ایجوکیشن، آن لائن کلاسز. اور یہ پروگرام کو تشکیل دیا ہے ہم نے روبینہ ابراہیم ظاہری صاحبہ کے تعاون سے، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے چھوٹی چڑیا کے جو چیئرمین ہیں جناب بازید خروٹی صاحب. تو ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا اور ہیلدی ٹاپک سلیکٹ کیا، کیونکہ یہ یقیناً ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہمیت کا حامل رکھتی ہے، اور اس پہ ڈسکس کرنا اور بحث سے مباحثہ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو بھی پریشانی لاحق ہے وہ ہم اس کا سلیوشن نکال سکیں. گورنمنٹ کے کچھ ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ اپوزیشن کے بھی کچھ ہم نے گیسٹ کو دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ کمیٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ہمارے ساتھ BSO آرگنائزیشن کے بھی مہمان یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود ہیں. ان سب کی رائے بھی لیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کس حد تک مفید ہے. تو میں تعارف کروا لوں، میرے ساتھ کو ہوسٹ موجود ہے دانش صاحب، اور میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں، بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ کے ترجمان بابر یوسف صاحب، جو کہ مرکزی رہنما ہیں، ترجمان ہے PTI بلوچستان کے، اور ایجوکیشن کے بھی ترجمان ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی احمد ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ بہت سینئر لائر بھی ہیں اور باز محمد صاحب کے بھائی ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکور مری صاحب، جو کہ BSO کے چیئرمین ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان بلوچ، جو کہ بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کے ممبر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عمر صاحب، جو کہ PSO کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں. اور ان سب کو میں ویلکم کہتی ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں جان زیب صاحب، جو کہ سینٹرل کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کے کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے بیزی اسکیجول سے ٹائم نکال کے یہاں پہ موجود ہیں، اور یقیناً ٹاپک بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ ہم آپ سے بات چیت کریں گے. بالکل ایک یقینی طور پر ایک اہم ٹاپک ہے یہاں پر، چونکہ HEC کے جو نوٹیفیکیشن کے بعد یہاں پر بلوچستان بھر میں، نہ صرف بلوچستان بلکہ ملک بھر میں جو آن لائن کلاسز، جو پینڈیمک آیا ہے کرونا کا، اس کے بعد جو آن لائن کلاسز کی ایک جو رولنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جو آن لائن کلاسز کا ایک جو دور چلنے والا ہے، تو اس کے لیے یہاں پر بلوچستان میں انٹرنیٹ کی ایک عدم فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر. چونکہ بلوچستان میں ہماری جو اعداد و شمار کے مطابق 15 اضلاع سے زائد 15 اضلاع ایسے ہیں جن میں انٹرنیٹ نہیں. اگر ہم صرف صوبائی دارالحکومت کی بات کریں، یہاں پر 20 سے 25 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے، اس میں انٹرنیٹ ہے. آپ ہناوڑا کی طرف چلے جائیں، وہاں پر بعض ایسے نیٹ ورک ہیں جیس کا نیٹ ورک وہاں پر کام ہی نہیں کرتا. جب نیٹ ورک ہی کام نہیں کرتے تو انٹرنیٹ کی فراہمی ایک سوالیہ نشان ہے وہاں پر. اسی طرح آپ ہزار گنجی کی طرف چلے جائیں، وہاں پر بھی ایسی سچویشن ہے، انٹرنیٹ کام کرتی ہے، بہت سلو ہے. اگر صوبائی دارالحکومت کی یہ سچویشن ہے، تو اگر ہم تو باقی اضلاع یا اندرون بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک شرمندہ تعبیر خواب ہے جو ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. یہاں پر جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہے، دیگر جو سول سوسائٹی ہے، ان کی جانب سے بھی ہر وقت ان کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز تک بھی ایک مظاہرہ کیا گیا تھا بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی اور بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کی جانب سے کہ یہاں پر تب آپ آن لائن کلاسز کو بحال کریں. آن لائن کلاسز کے حوالے سے یہاں پر آن لائن کلاسز تب آپ کروائیں جب یہاں پر انٹرنیٹ فیسلٹی دی جائے. یہاں پر انٹرنیٹ ہے ہی نہیں اور آپ کلاسز کروائیں تو ایک سوالیہ نشان ہے. کیا گورنمنٹ کر رہی ہے اس پر آج ہم ان سے معلومات. گورنمنٹ کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی اور آپ سے یہی کویشچن ہے کہ بلوچستان میں جو صورتحال ہے، انٹرنیٹ کی عدم فراہمی ہے، اس سچویشن میں آپ کیسے دیکھتے ہیں آن لائن کلاسز ایجوکیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ اتنی ہیلدی ڈسکشن پر آج مجھے آپ لوگوں نے یہاں پر انوائٹ کیا، اور یہ سب کچھ پروگرام منعقد کرنے پر میں چھوٹی چڑیا کے چیئرمین بایزید خروٹی صاحب، باز محمد فاؤنڈیشن صاحب کے جو چیئرمین ہیں جناب لال جان کاکڑ صاحب، علی کاکڑ صاحب، اور باز محمد فاؤنڈیشن جو ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے جو بلوچستان میں تعلیمی میدان میں، صحت کے میدان میں اور ہر طریقے سے نوجوانوں کو اویئرنیس دینے کے لیے ایک بہترین رول اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اس کا میں اور آپ کی جو اور اسپانسرز ہیں سب کا شکر گزار ہوں. دیکھیں، یہ جو ایک وبا ہے، کرونا کی وبا، یہ صرف نہ کہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں آئی ہے، اور اس نے پوری دنیا کے ایجوکیشن سسٹم کو، فائنینشیل سسٹم کو، اور پوری دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی ان کی سرگرمیاں تھیں سب کو متاثر کیا ہے. تو نو ڈاؤٹ بلوچستان پہلے ہی تعلیم میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت پسماندہ ہے، اور جب یہ سچویشن پیدا ہوئی ہمارے پاس تو ہمارے لیے ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن تھی کہ ہم اس چیلنجنگ سچویشن میں ہم کیا کریں. تو اس حوالے سے ہمارے صوبائی وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رن صاحب کی 3 میٹنگز، فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن
جناب شفقت محمود صاحب کے ساتھ ان کی 3 میٹنگز ہوئیں, اور 3 میٹنگز میں ہم نے یہ جو بلوچستان کے ایشوز ہیں ان ایشوز کو ہم نے ان کے سامنے رکھا کہ بلوچستان میں انٹرنیٹ کی بحالی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئٹہ شہر کے علاوہ ہمارے کسی بھی اضلاع میں انٹرنیٹ پراپر کام نہیں کرتا. 3G 4G کی جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں وہ صرف کوئٹہ شہر میں ہیں, اس کے علاوہ دیگر اضلاع میں اور دیگر علاقوں میں یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. تو اس چیز کو ہم نے کافی سیریسلی, یہ نہیں کہ بلوچستان کی یہاں پر صرف جو تنظیمیں ہیں, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں یا سول سوسائٹی ہے, انہوں نے اس کو اٹھایا. محکمہ تعلیم بلوچستان نے بھی اس چیز کو مرکز میں وفاقی حکومت کے سامنے اور HEC کے سامنے اس مسئلے کو رکھا ہے, اور اس کے اوپر ابھی کیونکہ ہمارے کچھ دوست ہیں اس کے اوپر پالیسی بن رہی ہے. ابھی فی الحال میرے خیال اس پہ ریئیکٹ کرنا تھوڑا ارلی ہے, کیونکہ ہمیں جو لگ رہا ہے کہ حالات کچھ زیادہ خراب ہوں گے. شاید ہم 15 جولائی کے بعد بھی لاک ڈاؤن کو آگے کنٹینیو کریں, شاید تعلیمی ادارے نہیں کھلیں, تو بلوچستان کے طلباء کی اس مجبوری کو, اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ تعلیم بلوچستان نے ایک سافٹ ویئر اناؤنس کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا نام ہوگا نالج بینک کے حوالے سے. اور یہ سافٹ ویئر پہلے طور پر ہم اس کو BS اور MS پروگرام لیول پر لے کر جائیں گے, کیونکہ زیادہ تر جو ایشوز ہو رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اور کالج کے اسٹوڈنٹس کو ہو رہے ہیں. تو نالج بینک ایک ایسا سافٹ ویئر ہوگا جس کو ایک دفعہ آپ کو صرف موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا, اور اس میں آپ کو FSC سے لے کر ماسٹرز تک تمام نوٹس وہاں پر اویلیبل ہوں گے, لیکچرز اویلیبل ہوں گے. یہ ہم نے PSDP 2020-2021 میں ہم نے اس کو پرپوز کر دیا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان اس کو بجٹ میں اپرووڈ کر دے گی. تو انشاءاللہ ہم اپنے طلباء کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے طلباء کو انشاءاللہ اس حوالے سے انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہو یا نہ ہو. سب سے بڑی بات میں آپ کو پھر یہ کوٹ کروں گا کہ یہ ایسا سافٹ ویئر ہے جب ایک دفعہ آپ اس کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہو یا نہ ہو, آپ کو وہ لیکچرز, وہ پریزنٹیشنز, وہ بریفنگ ساری آپ کو وہاں پر اویلیبل ملیں گی. صرف اسے ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا, اس کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اور ہم ایک ایسی ویب سائٹ بھی بنانے جا رہے ہیں کہ جس کو ایک دفعہ آپ کو اس میں لاگ ان کرنا ہوگا, لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ ساری چیزیں وہاں پر ملیں گی. یہ انٹرنیٹ کا ایک مسئلہ بہت سیریس مسئلہ ہے, اور یہ ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ بلوچستان میں یہ ایشو ہے. اس ایشو پر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں, اور ہم وفاقی وزارت تعلیم کو لکھ چکے ہیں کہ اس ایشو کو دیکھا جائے. بچوں کے لیے چھوٹی کلاسز کے جو بچے ہیں, جو آپ بولیں پریپ سے شروع ہو کر میٹرک تک کے بچے ہیں, ان کے لیے ہم نے بھی ایک پالیسی بنائی ہے. ٹیلی ویژن پہ ایک ہمارا ٹیلی ایجوکیشن کے نام سے پروگرام شروع ہوا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. اس میں بھی بچوں کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ بچوں کا تعلیم کا حرج نہیں ہو, بچے تعلیم سے پیچھے نہیں رہیں. ایک ہم نے ڈیسیجن ابھی لیا ہے کہ 9th کلاس کے بچوں کو پروموٹ کر کے میٹرک میں ہم نے انہیں پروموٹ کیا ہے, اور 11th کلاس کے بچوں کو پروموٹ کر کے 12 میں بھیجا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے, ایسی وبا ہے جو بچوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے, جو بچوں کو زیادہ لگتی ہے. تو اس صورتحال میں ہم ایگزامز کرانے کا رسک تو کہیں پر نہیں لے سکتے. بلوچستان اور کوئٹہ جو اس ٹائم ریڈ زون میں ہے, ہم یہ رسک نہیں لے سکتے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ محکمہ تعلیم بلوچستان اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور ان کے لیے ہم یہ آواز جو ان کا انٹرنیٹ کا مسئلے کا آن لائن کلاسز کا جو ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مرکز میں ہم بھی ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ آواز اٹھائیں گے, اور اس مسئلے کو سالو کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آن لائن کلاسز بھی نہ کریں تو بچوں کی تعلیم کا حرج ہوگا, بچے تعلیم میں پیچھے رہ جائیں گے. تو اس کے لیے بھی ہمیں کوئی اس طرح کا پلان لانا پڑے گا جس سے ہمارے طلباء پیچھے نہیں رہیں. بلوچستان ویسے ہی میں آپ کو شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ دیگر صوبوں کے مقابلے میں محکمہ تعلیم میں بہت پیچھے ہے. تو ہمیں کوئی اس طرح کے اقدامات کرنے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں. ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ اس پہ بیٹھا ہوا ہے, اور رات دن سر توڑ کر اس کے اوپر کوششیں ہماری جاری ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کا پلان لائیں جس سے ہمارے اسٹوڈنٹس تعلیم میں پیچھے نہ رہیں. سر علی احمد صاحب کی طرف میں پڑھنا چاہوں گی. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو تو اٹھا لیا ہے, لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کو سارے ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے تھا جو ہمیں درکار ہے, جیسے کہ عدم فراہمی ہے انٹرنیٹ کی. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک اس طرح کی ایپ بھی انہوں نے بنانی ہے کہ وہ وداؤٹ انٹرنیٹ جو ہے ان کو لیکچرز اور وہ سب کچھ اویلیبل ہوگا. لیکن 25% ایسے لوگ ہیں بلوچستان میں جن کے پاس اسمارٹ فون یا اس طرح کے جو ہمارے اینڈرائڈ موبائل ہیں وہ بھی نہیں ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. میں بہت مشہور ہوں اسلامی فاؤنڈیشن کی کہ اس فورم میں یوتھ کو انٹروڈیوس کروایا. یہ بڑا انکریجنگ نیوز ہے, کیونکہ ہم اکثر فورم میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کچھ پرومیننٹ فگرز ہیں وہ ہر ڈسکشن کا حصہ رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ایک
مختلف سیاسی نظر رکھنے والے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور ان سے جب میں نے آفس میں بات کی، ڈسکشن کیا، واز امپریسڈ. میں بہت خوش ہوا کہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور یہی ہماری فیوچر ہے. اس امید کے ساتھ کہ ہم اس طرح اس نئے چہروں کو انٹروڈیوس کراتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ کووڈ-19 ایک سیریس ایشو ہے اور سیریس تھریٹ ہے ٹو لائف. اس حوالے سے یقیناً گورنمنٹ آف بلوچستان نے بھی اپنا ایک ترجیحات بیسس پہ ایک طریقہ کار، ایک میکینزم ڈیولپ کیا ہوگا اور کیا ہے. میرا نظر یہ ہے کہ ان تمام پالیسیز میں جانے سے پہلے کیا انہوں نے کوئی ایک سروے کیا ہے کہ ہماری ایشوز کیا ہیں؟ کوئی سروے ہوا ہے؟ کوئی میکینزم ڈیولپ ہوا ہے؟ آپ کو تو انٹرنیٹ کی تو بہت دور دور کی بات ہے. آپ کے بہت سے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے. 18 گھنٹے سے لے کر 19 گھنٹے تک آپ کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. پھر دوسری سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ میرے جو یوزرز ہیں وہ کتنا ٹیکنالوجی فرینڈلی ہے، وہ ٹیکنالوجی کو کتنے لوگ جانتے ہیں، کیا ٹیچر جانتے ہیں، کیا آپ کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں. یہ بڑا ایشو، یہ بڑا سیریس ایشو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرے سپوز میرے گھر میں 4 بچے ہو یا 3 بچے ہو تو ان کی کلاس میں تو پھر مجھے 4 ڈیوائسز بھی ارینج کرنا پڑے گا. 4 ڈیوائسز مجھے ارینج کرنا پڑے گا. وہ جو ایک دور تھا جو وزیر اعلیٰ صاحبان کمپیوٹر تقسیم کر رہے تھے، وہ آج کی دور میں ہونا چاہیے تھا. وہ کمپیوٹر وہ آج بہت ضرورت ہے، جو ضرورت کے تحت ہو. اب وہ پوچھا جائے کہ وہ کمپیوٹر کہاں پڑے ہوئے ہیں، کدھر یوز ہو رہا ہے، تو یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. بہرحال ہم بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر بھی ایک میسج تو دے رہے ہیں کہ یار میں آپ کو بچوں کو جو ہے نا پڑھانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بچوں کا ٹائم ضائع نہ ہو جائے. اس میں تب یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوگا جب بچے جو ہے بچوں کے ساتھ ایکچولی پیرنٹس رسپونڈ کریں. جب تک پیرنٹس رسپونڈ نہیں کرتے ہیں تو یہ کمپیوٹر جو ہے نا یہ جب ڈیوائس بچوں کے حوالے کر دیتے ہو وہ تو 2 منٹ کے بعد اپنا گیم جو ہے نا وہ اپنا آن کر دیتے ہیں. اس کے اپنے مختلف گیمز ہیں، فیوریٹ گیمز ہیں، وہ گیمز میں چلے جاتے ہیں. اس کو لیکچرز بور لگتا ہے. تو اس میں ٹیچرز کو پیرنٹس کو بھی بیٹھنا پڑے گا. اس میں اسٹوڈنٹس کو بھی مینٹلی جو ہے نا اس کو ایک ٹریننگ دینا پڑے گا کہ ان چیزوں سے کر کے یہ پھر اپنانا چاہیے. جب تک ہم اس کے اندر ہم خود سینسٹائز نہیں ہو جائیں، جب تک ہم خود اس میں ایک اسٹیپ ان نہیں ہو جاتے ہیں، اس وقت تک یہ ایکسپیریمنٹ کامیابی کا جو ریشو ہے وہ بہت کم نظر آ رہا ہے مجھے. بالکل آپ نے بالکل ایک اچھی بات کی سر. بلوچستان کے بعض اضلاع ایسے ہیں جہاں پر بجلی کی جو ہے وہ صورتحال بہت ہی ایک خراب صورتحال انہوں نے یہاں پر بنا رکھی ہے یا بنائی گئی ہے. تو اس کے بعد یہاں پر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس کے بھی ہمارے ساتھ جو نمائندے ہیں وہ موجود ہیں. جانتے ہیں ان سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. چونکہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس تمام صورتحال میں. اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے انہوں نے، اور اوور آل جو لیکچرشپس ہے یا دوسری چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹ دور دراز کے علاقوں سے یہاں آتے ہیں ان کو یہاں پر جو دوسری چیزیں ہیں سہولیات کی فراہمی میں بھی ایک بڑا کردار رہتا ہے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ. آپ کیا کہتے ہیں سر کہ یہاں پر جو اوور آل سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ سنجیدہ ہے اسٹوڈنٹ جو بلوچستان کے لوگ ہیں یا دور دراز کے علاقوں کے لوگ ہیں ان کو پڑھانے میں یا انٹرنیٹ کی فیسلٹیز دینے میں؟ آپ سمجھتے ہیں سنجیدہ ہے گورنمنٹ؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے لیٹ می کلیئر، میں بی ایس او کے چیئرمین نہیں، بی ایس او کا ممبر ہوں. اور اس کے بعد آتے ہیں اس مسئلے کی طرف. تو بلوچستان گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ علاقہ ہے. یہ بھوک کا مارا ہے، یہ افلاس کا مارا ایک صوبہ ہے. تو یہاں کے مسائل ایز کمپیئر ٹو ہمارے جو دیگر صوبے ہیں ملک کے دیگر علاقے، ان کے مسائل سے کافی الگ ہیں. گورنمنٹ ہمیں اور پنجاب کو یا ہمیں اور سندھ کو ایک ساتھ ڈیل نہیں کر سکتی جیسے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے مسائل سب سے پہلے بلوچستان کے جس طرح ہمارے مسائل الگ ہیں تو ان کے لیے ایک حل بھی الگ ہونا چاہیے، سیم نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات آتے ہیں موبائل انٹرنیٹس اور لیپ ٹاپس کی طرف. تو پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا ڈیرہ بگٹی میں. وہاں پہ ایک بچے نے اپنے باپ سے فرمائش کی تھی کہ مجھے آئس کریم کھلائیں. باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور انہوں نے مجبوراً خودکشی کر لی. اب آپ اندازہ کریں کہ 25 روپے کا آئس کریم کھلانے کے لیے جس باپ کے پاس پیسے نہ ہوں اور اس کا بیٹا 30,000 روپے کا لیپ ٹاپ خریدنے کی فرمائش کرے تو بلوچستان میں دن بھر کتنی خودکشیاں ہوں.
गवर्नमेंट को ये सब बातें देखनी चाहिए। BSO तो दीगर तलबा ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू दिन से ऑनलाइन क्लासेस की सिस्टम्स को रिजेक्ट कर चुका है। अब मैं आपको बहुत दूर नहीं चलता, मैं अपने क्लास में मैंने अपने तौर पे एक सर्वे किया पिछले कुछ दिनों में। मेरी क्लास में टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं। अब नेक्स्ट मंडे से हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने एक सर्वे करने की कोशिश की, मेरे क्लास में 10 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन तक इंटरनेट दूर, व्हाट्सअप मैसेज छोड़े मेरा सिंपल मोबाइल टैक्स भी नहीं पहुंच सका। वो कुछ ऐसे इलाकों से ताल्लुक़ थे जिन पे, अब मेरे एक दोस्त हैं जो गिदर खुजदार करीब रहते हैं, उन्होंने डेली मुझे मैसेज करने के लिए 25-30 किलोमीटर खुजदार शहर तक आना पड़ता है और मुझे टैक्स करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये इस तरफ देखेंगे बलूचिस्तान के मसाइल एज़ कम्पेयर टू दीगर सूबों के मसाइल बहुत मुख्तलिफ हैं और इसके हल भी काफ़ी मुख्तलिफ हैं। जिस तरह आपने कहा कि 15 अजला में तो हमारे पास इंटरनेट सिरे से मौजूद ही नहीं है, ठीक है। वो छोड़ें केज, आवारान, तुर्बत, करात को छोड़ें, 2 दिन पहले कोयटा में इंटरनेट की क्या सूरत हाल थी? क्या हम इस काबिल हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकें? उसके बाद आते हैं कि आपके स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स, उनको अंदाज़ा है, वो इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं कि वो किस तरह ऑनलाइन क्लासेस लें। स्टूडेंट्स को छोड़ें कि आपके टीचर इस काबिल हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना इस काबिल हैं कि वो जानते हैं। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास लैपटॉप्स नहीं हैं, क्या वो इतने वो हैं? उसके बाद आते हैं, आप मोहतरम ने हुकूमती तर्जुमान साहब ने कहा कि PTV पे वो उन्होंने वो किया, तो बलूचिस्तान की ऐसी कई अजला हैं जहाँ पे अगर मच्छर पर मारे तो 3-4 दिन लाइट चली जाती है। अब वहाँ के बच्चों के पास वो टीवी कहाँ से देखें, वो लैपटॉप मोबाइल चार्ज कैसे करें? तो ये सब आते हैं मसाइल हैं जिनको सामने रख के बलूचिस्तान गवर्नमेंट को इनकी जो इससे पहले कोविड पे जो पॉलिसियाँ थे वो तो सबके सामने, उनका तो पोल खुल चुका है। और अब कोयटा में इवन आप देख लें कि कोयटा के हर घर में 3 से 4, इवन मेरे अपने घर में हमसाए में मैं देख रहा हूँ कि टाइफाइड के नाम पे जो कोरोना फैला है। तो गवर्नमेंट तो सीरियस नहीं है, न इससे पहले थी ना आपकी बार वो इन मामलात में सीरियस है। सो उनको ये सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि बलूचिस्तान के इशूज़ काफ़ी मुख्तलिफ है और काइंडली उनसे मेरी दरख्वास्त है वो इस बारे में कुछ मुख्तलिफ वो रख लें। सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन तमाम सूरत हाल को देख कर स्टूडेंट्स के साथ क्या वो मतलब कोऑर्डिनेट कर रही है? क्या इस सूरत हाल को देख कर तलबा के साथ आप लोग, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रही हैं तलबा के साथ? मतलब उनको क्या कोई बुक्स फराहम कर रहे हैं इस इंटरनेट की वजह से? अपने तहत आप उनके साथ क्या ताउन कर रहे हैं? देखिए, जो हमसे बनता है, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। हमसे आप गवर्नमेंट की काम ना करवाएं कि हम उनसे इंटरनेट और वो दीगर चीज़ें फराहम करें, ठीक है। हम जितने भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, BSO था, BSO पजार था, या बलोच स्टूडेंट एक्शन कमेटी था, दीगर जो थे वो इंटरनेट ऑनलाइन क्लासेस को शुरू दिन से रिजेक्ट कर चुके हैं। अब कल परसों एक अलायंस ने प्रोटेस्ट भी किया, आगे चल के हमारा अलायंस भी प्रोटेस्ट करेगा। हमारे अपने मेंबर्स यहाँ पे नहीं हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो किसी भी इस सूरत में ऑनलाइन आप क्लासेस अब कराना चाहते हैं तो उसका हल तो ये, आप सबसे पहले तो जो जिन 15 अजला में आप ने इंटरनेट नाम नहाद सिक्योरिटी खदशात की बिना पर बंद किए हुए वो इंटरनेट खोल दें। आप वो तो हमें पता है कि इंटरनेट नहीं खुल सकते इन अजला में ना, तो सबसे पहले वहाँ पे इंटरनेट आपने खोलनी है। दूसरी बात, अपनी लाइट बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना है उन इलाकों में। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में, जिनके इलाकों में लाइट है ही नहीं, लोड शेडिंग छोड़ें, लाइट ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको कहीं इस तरह से दिखा सकता हूँ। उसके बाद इनके एक हल तो इनका ये हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस की तरफ अगर हम चले कि वो किस तरह होंगे ना। ऑनलाइन क्लासेस में एक तो होगी आपके इंटरेक्टिव क्लासेस जिसमें टीचर को बराह रास्त क्लास वो ऑनलाइन क्लास लेना पड़ता है। दूसरा होता है वीडियो सेशन। अब आप अंदाज़ा करेंगे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं BS में कम से कम दिन में। अगर 6 सब्जेक्ट्स के ही आप इंटरेक्टिव क्लासेस दिन में एक इंटरेक्टिव क्लास कर लें तो हफ्ते के 6 दिन ही 6 वर्किंग डेज़ में ही आपकी हर दिन कोई एक ना एक क्लास होगी, ठीक है। अब पिछले दिनों एक वायरल हुई थी तस्वीर, उसमें कोहे सलमान बैठ के एक लड़का है जो पहाड़ की चोटी पे बैठ के वो इंटरनेट वो कर रहा है, वो वहाँ पे वो पढ़ रहा है। अब 6 दिन वो बेचारा, उसको आप कहाँ पे पहाड़ पे चढ़ाएंगे? गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि आप खुदा रहा इससे पहले कि आपकी पॉलिसीज़ हमारे सामने, इस बारे में आप ब्लंडर्स ना करें। थैंक यू।
بہت شکریہ آپ کا. بڑھنا چاہوں گی اسٹوڈنٹ کا موقف بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ان کے فیوچر کا سوال ہے, اور ہمارے ساتھ اور بھی مہمان نے شرکت کی ہے, ان کا میں تعارف کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل خان صاحب جو کہ ڈپٹی چیئرمین ہے PSF کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر, اور آپ کی طرف بھی آئیں گے. میرا کویشچن ہے سلمان بلوچ صاحب آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایشو ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ, کسی کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, کسی کے پاس موبائل نہیں ہے, کسی کے پاس گیجٹ نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان ساری سچویشن میں آن لائن کلاسز اگر ہو جاتی ہے تو کتنا حرج ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کو اہم مسئلہ سمجھ کر اس پہ ڈسکشن رکھی. آن لائن کلاسز کا جب فیصلہ شروع میں لیا گیا تو اسلام آباد میں ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کی, اپنے اساتذہ کو, اپنے طلباء ساتھیوں کو. تو ہمیں بار بار یہ سننے کو ملا کہ بلوچستان کے طلباء آن لائن کلاسز کے خلاف ہیں, اور میں یہ بات واضح کرتا چلا جاؤں کہ بلوچستان کے طلباء آن لائن کلاسز کے قطعاً خلاف نہیں ہے, نہ کہ ٹیکنالوجی کے خلاف ہے. کیونکہ اگر آن لائن کلاسز جیسے فیسلٹیز بلوچستان کے طلباء کو ملے تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی خوشی اور سہولت کی بات ہوگی, کیونکہ یہ بلوچستان اور دیگر دور دراز علاقوں کے طلباء ہی ہے جو بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں, وہاں پہ اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں اور وہاں پر ہزاروں قسم کی سختیاں اور مشکلات برداشت کرتے ہیں. اگر ایسے میں آن لائن کلاسز جیسی سہولت ان کو میسر ہو تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑی خوشی اور سہولت ان کے لیے ہوگی. لیکن بلوچستان کی پسماندگی اور بلوچستان میں انٹرنیٹ جیسی بنیادی سہولت کی عدم موجودگی کو نظر انداز کر کے ایسی پالیسیز بنانا بلوچستان اور دیگر دور دراز علاقوں کے طلباء کے ساتھ ذرا سا ناانصافی ہے. کیونکہ اگر ایسے میں ایسا کوئی بھی فیصلہ لیا جاتا ہے تو بلوچستان کے طلباء تو لازمی سی بات ہے اپنی تعلیم سے محروم رہیں گے, اور دوسری طرف ہمیں HEC کی طرف سے اور اپنے تعلیمی اداروں کی طرف سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ کے پاس سیمسٹر فیس کا بھی آپشن رکھا گیا ہے. ہم نے مطلب ہمارے لیے صرف سیمسٹر فیس کا آپشن رکھنا اور دیگر شہروں کے طلباء جن کو ہر طرح کی سہولت میسر ہے ان کے لیے آن لائن کلاسز رکھنا, کیا یہ ذرا سا ناانصافی نہیں ہے؟ کیا ریاست کا تعلیمی معیار طبقاتی نہیں بنتا اس میں, جہاں اشرفیہ طبقہ گھر بیٹھے ہر طرح کی سہولت میسر ہو جن کو وہ اپنی تعلیمی کیریئر کا آغاز کرے, اور دوسری طرف بلوچستان اور دیگر دور دراز علاقوں کے طلباء وہ اس تعلیم سے بھی محروم رہے یہاں پر. اور اگر جو ریاست کی پالیسیز نظر آ رہی ہے کرونا سے نمٹنے کے لیے یا تعلیمی حوالے سے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہوں گے ان پالیسیز میں. اگر سیمسٹر فیس کا آپشن ہے تو اگر خدا نخواستہ ہے یہ ریاست آنے والے سال بھی اس وبا سے نمٹنے میں ناکام ہوتی ہے تو کیا آنے والے سال میں بھی ہمیں اپنے آنے والے دیگر 2 سیمسٹرز بھی فریز کرانے ہوں گے؟ اس طرح تو اگر دیکھا جائے تو ہم آنے والے شاید کئی سالوں تک تعلیم سے محروم رہیں گے. ایسے میں آن لائن کلاسز کا فیصلہ لینا ہمارے حساب سے بالکل مناسب نہیں ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انیشیٹو تو اچھا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہمیں ایشوز ہیں وہ پہلے ریزالو کیے بالکل جائیں, اس کے بعد ہم آن لائن کلاسز کے قطعاً خلاف نہیں ہے. اگر ہمیں جیسے میرے عزیز دوست نے کہا تھا کہ بلوچستان کے 15 اضلاع میں انٹرنیٹ موجود نہیں ہے, لیکن اگر ہم بات کریں تو اگر ہم کوئٹہ سے نکلیں مستوں سے لے کر گوادر تک جائے انٹرنیٹ تو دور کی بات, یہاں پر راستے میں کئی مرتبہ ہمیں موبائل نیٹ ورک نہیں ملتا. میرے خیال سے 15 اضلاع نہیں ہے, یہ 15 سے زیادہ ہے. اور کئی علاقوں میں سیکورٹی خدشہ کے بنا پر بند کیا گیا, وہاں پر انٹرنیٹ بحال ہو جاتا ہے تو ہمیں آن لائن کلاسز سے کوئی مسئلہ نہیں. بالکل صحیح. سر آپ کیا کہیں گے اس تناظر کو دیکھتے ہوئے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, تجویز کیا دیتے ہیں آپ گورنمنٹ کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک سیشن رکھا اور اس کے اوپر بات چلی ہے جو ایک سیریس ایشو ہے. جب کرونا پینڈیمک آیا تھا تو اس ٹائم یہ آن لائن کلاسز کی جب بات ہوئی تھی تو بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی نے 29 مارچ کو ایک ٹویٹر پہ ہم لوگوں نے ایک ٹرینڈ چلائی تھی ریسٹور انٹرنیٹ بلوچستان میں, کیونکہ بلوچستان کے مختلف جو اضلاع ہیں جو سب نے باقی بھائیوں نے بات کی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ہماری بات کو سننے تک تیار تک نہیں ہے اور وہ ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر بنی ہوئی ہے, جو اگر پریکٹیکل ورڈز میں دیکھی جائے تو اس کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے 11 مئی کو جو ہے HEC کو ایک پریس کانفرنس ہم لوگوں نے کی تھی کوئٹہ پریس کلب میں یہی آن لائن کلاسز کے اوپر. دوسری بات پھر ہم لوگوں نے 16 مئی کو ہم لوگوں نے HEC کے چیئرمین کو ایک لیٹر بھی بھیجا تھا کہ آن لائن کلاسز کے بارے میں کہ بلوچستان کو کیا کیا ایشوز کا سامنا ہے. پھر اس کے بعد 1 جون کو ہم نے بلوچ کونسلز کے ساتھ یہاں پر کوئٹہ پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی یہی آن لائن کلاسز کے بارے میں. پہلی بات تو ہم لوگ یہ کنفرم کروانا چاہتے ہیں کہ جو ہے ہم آن لائن کلاسز کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں, اور اگر ہمارے اوپر ایک پروپیگنڈا ہے یا کوئی ایشو ہے, ہم اگر آپ کو آن لائن کلاسز اور بیٹر ایجوکیشن آپ کو گھر میں ملے تو اس سے میرے خیال میں بڑھ کر کوئی مفید بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر HEC بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے, اور مین جو بات ہے HEC یہ کر رہی ہے کہ
आपके जो है पहली बात यह है कि 70% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है और 50% से ज़्यादा इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क तक मौजूद नहीं है। और हमारे आपको सुलेमान को देखें, आप जो है कोलू, डेरा बुगटी, आवारान, मकरान, जहाँ जहाँ देखें वहाँ पर आपको इंटरनेट तो दूर की बात, वहाँ पर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क तक मौजूद नहीं है। और हमारे जो स्टूडेंट्स और मेंबर्स हैं वो काफ़ी जो है माइल्स का सफ़र करके हम लोग को कॉल कर रहे होते हैं नेटवर्क के ऊपर। 3G तो दूर की बात है कि हमें ये इशू है वो सॉर्ट आउट नहीं है, तो हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले सकते हैं। और दूसरी तरफ से HEC का ये कहना है कि अगर इंटरनेट ना हो, एक तो बलूचिस्तान में जो कैपिटल क्वेटा है, क्वेटा में भी क्वेटा सिटी से हट के मेरा अपना घर सरियाब रोड में भी 3G की अच्छे कवरेज तक नहीं है, तो बलूचिस्तान तो दूर की बात है और बलूचिस्तान के बाकी अजला को तो दूर की बात है। तो कहते हैं कि जो है अगर आप लोग नहीं ले सकते तो आप लोग अपना सेमेस्टर फ्रीज करवा दें। तो 70% से जो ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं बलूचिस्तान के, वहाँ तो फिर उनकी अगर सेमेस्टर फीस, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस बोल रहे हैं कि आप नहीं ले सकते तो सेमेस्टर फ्रीज कर दें। सेमेस्टर फ्रीज करने से तो फिर ये है कि 70% से बढ़ के बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका उनका तो सेमेस्टर ज़ाया हो रहा है, उनके साथ तो सरासर नाइंसाफ़ी एक हो रही है। इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी बात की और अभी भी बात कर रहे हैं। हाँ, पंजाब है, पंजाब में या सिंध में वहाँ पर लैपटॉप स्कीम्स आए, वहाँ पर पहले कोई उजाला प्रोग्राम आया, वहाँ पर सोलर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हमारे बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में एक मरतबा लैपटॉप स्कीम आया और वो भी मेरिट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं मिले। तो हम उनकी बराबर तो दूर की बात, हम उनके आधे तक भी नहीं आती है फैसिलिटीज़ के ऊपर। अगर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और HEC जो है अगर वाकई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहती है तो हमारा एक सजेशन, ये सबकी सजेशन यही है कि पहले तो इंटरनेट यहाँ बलूचिस्तान में प्रोवाइड की जाए, रिस्टोर हो इंटरनेट पूरे बलूचिस्तान में। फिर उसके बाद हमें कोई भी मसला नहीं, हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी हैं और पहले भी रेडी थे और हम इसको वो करते हैं। कोई तजवीज़ देना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, तजवीज़ ये कि रिस्टोर कर दें, इंटरनेट को पूरे बलूचिस्तान में रिस्टोर कर दें, हमें बेसिक फैसिलिटीज़ दे दें। हमारे यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो तो पैंडेमिक की वजह से अपने घरों में वो हैं और वहाँ पर तो इंटरनेट की वो नहीं है। अगर क्वेटा में भी लाएंगे, अगर ये एक सजेशन है कि यहाँ पर अगर आप हॉस्टल ओपन कर दें और वहाँ पर इंटरनेट की जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक तो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, दूसरा फाइनेंस का इशू है। हमारे तो पहले भी भाई ने बोला है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो ये अच्छे मोबाइल तक नहीं है, वो सिर्फ मोबाइल नेटवर्क या SMS के लिए उनके पास मौजूद है। तो अगर फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और इंटरनेट प्रोवाइड करती है पूरे बलूचिस्तान में तो कोई इशू नहीं ऑनलाइन क्लासेस। सर आप क्या कहेंगे कि बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो यहाँ पर नुमाइंदे उन्होंने अपने राय का इजहार किया यहाँ पर, और हमारे साथ तो इस वक्त जो बाबर यूसुफ साहब बैठे हैं, ये SMG के यहाँ पर जो महकमा जो तालीम बलूचिस्तान उनके तर्जुमान हैं यहाँ पर, आप इनको क्या तजवीज़ देंगे या क्या कहना चाहेंगे कि वो आपके जो खदशात हैं या जो आपके दूसरी चीज़ें उसके हवाले से ये क्या कर सकते हैं आपकी? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस पर एक सेशन रखा है, एक मसला समझा। जैसे भाई ने कहा कि इस पे स्टूडेंट तंजीमों के लिए भी एक्शन लिया था रमज़ान में। कोरोना कोविड-19 का जो इसका 19 का जो मसला था चल रहा था, तो इसके लिए हम लोगों ने बड़े एहतजाज ये नहीं किए, लेकिन हम लोगों ने सेशन रखे थे, मीटिंग्स अलग अलग तंजीमों ने सारे ने सब ने। तो इस पे बात हुआ कि यहाँ पे तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है किसी जगह पे, एवन डिस्ट्रिक्ट तो छोड़े क्वेटा में भी नहीं है। अभी मैं नवाकिली से आ रहा हूँ, नवाकिली सरागुड़गी में इंटरनेट सही तरह काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे कोई चीज़ डाउनलोड नहीं कर सकता है। तो आप अभी जोब जाए, किला अब्दुल्ला जाए, वहाँ पे तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों ने सिक्योरिटी रीज़न की बुनियाद पे बिल्कुल नेट बंद किया है। ये एक सर्वे के मुताबिक के बलूचिस्तान में जो है ना लोग 10% भी मोबाइल यूज़ नहीं करते, जो यूज़ करते वो भी नेट से फैसिलिटीज़ उसमें नहीं आ रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम लोग ये समझते हैं कि सब स्टूडेंट तंजीमों ने भी पहले से भी इस पर बात किया कि या तो गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन क्लासेस का जो इन लोगों ने एक वो जारी किया है लेटर कि सारे यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन इसमें हम लोग बिल्कुल इसके साथ एग्री नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस हो बलूचिस्तान में। ऑनलाइन क्लासेस उस वक्त हो सकती है जब यहाँ पे इंटरनेट हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट या हर गाँव में मैसर हो, या तो हम लोग इसके लिए अगर SOPs रखा जाए, अगर सारे शहर खुले हैं, बाज़ार खुले, मार्केटें खुले, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी SOPs रखा जाए, यूनिवर्सिटीज़ भी खोल जाए। वहाँ पे तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट इसके लिए अच्छे अमल दरामद कर सकते हैं। तो हम लोगों का ये तजवीज़ है कि बिल्कुल इस तरह। जी बिल्कुल,
व्यूवर्स हमें देख रहे हैं एक दफ़ा फिर मैं शुक्रगुजार हूँ रुबीना इब्राहिम ज़ैरी साहिबा और छोटी चुटिया के जो हमारे चेयरमैन हैं वज़ीर खरोटी साहब कि उनके ताउन से आज ये इतनी हेल्दी डिस्कशन हम लाइव बैठ के कर रहे हैं और हमारे जितने भी यहाँ पे मेहमान बैठे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने आए यहाँ पर और आपके लिए ये हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं. अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड और हम डिस्कशन को जो है बढ़ाते हैं. और हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं फजल याकूब साहब जो कि चेयरमैन हैं सेफ स्टूडेंट फ्यूचर के. तो वो आ नहीं सके तो हमने सोचा कि वो स्टूडेंट का फ्यूचर जो है वो सेफ कर रहे हैं तो उनसे ही इस बारे में राय ली जाए कि उनका क्या मौक़िफ़ है. जी सलामुअलैकुम. बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया. हमें यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और हुकूमती नुमाइंदे बैठे हैं. क्या कहेंगे सर आपके यहाँ पर इनको क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. हमें यहाँ पर हमारे साथ जो इस वक्त जो यहाँ पर एक सेशन चल रहा है उसमें हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद हैं और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगे इंटरनेट और ये जो पेंडेमिक है एजुकेशनल कितना मुतासिर हुआ है बलूचिस्तान का? जी सर बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपको दावत दिया इस प्रोग्राम में. सर जी दरअसल बात जो पेंडेमिक है वो तो सबके सामने उस पर बात करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं, वक्त की ज़्यादा होगी. अब बात आती है ऑनलाइन एजुकेशन की या ऑनलाइन क्लासेस की. तो हमें पता है कि पहली बात ये तो क्लियर है कि जो पाकिस्तान की हालत है वो बाकी सूबों से काफ़ी डिफरेंट है ना. पंजाब और केपी के सिंध से तो हम इसकी तकाबुली जायजा नहीं कर सकते. अब बात आ जाती है यहाँ पर ये तो जो पहले भी साथियों ने बात की होगी तो पंजगुर आवारा कलात मस्तूं सुराबिन में तो बिल्कुल है ही नहीं, 3G नहीं. ये यूज करते हैं लैंडलाइन इंटरनेट जो कि बहुत पुरानी कापर वायर जरिए जो इंटरनेट है. यानी कि अब तक पूरे बलूचिस्तान में फाइबर ऑप्टिक्स जो मॉडर्न इंटरनेट है वो बिल्कुल है ही नहीं है. और जो लैंडलाइन इंटरनेट होती है सर इसमें लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो बिल्कुल नहीं चल सकते. इसमें एक तो लाइव जो कॉल होती है या लाइव जो वीडियो देते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, बल्कि यूट्यूब के जो डायरेक्ट वीडियोस यूट्यूब पर चल नहीं सकते लाइव स्ट्रीमिंग. ये बहुत स्लो है क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मुझे पता है कि ये सिस्टम क्या है. तो ये इन्होंने बिल्कुल इसको उससे बगैर माहिरीन के मशवरे के बगैर ये चीज ऐसे ही लॉन्च कर लिया है. तो ये बिल्कुल चल नहीं सकता. और दूसरी बात अब बात आ जाती है पढ़ाई की, क्लासेस की, टाइम की और पैंडेमिक. हमें पता है कि पहले अगर इंटरनेट नहीं है, अगर हुकूमत ये इंटरनेट सेट करवा लेती है, इसका इंतजाम करवा लेता है, अगर फर्ज कीजिए कि फाइबर ऑप्टिक्स ही यहाँ पर डाल देता है, लेकिन फिर भी क्योंकि तालीम का मतलब सीखना होता है, भी हम देखें कि तालीम इंटरनेट के जरिए कैसे सीखा जा सकता है. अगर फिर भी अगर फाइबर ऑप्टिक्स करवा ही जाए और सोशल साइंसेस की कोई सब्जेक्ट हो जाए तो उसके हवाले से मैं नहीं कह सकता. लेकिन टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स है या टेक्निकल जो फील्ड है जिस तरह इंजीनियरिंग है और मेडिकल है ये बिल्कुल सब ही नहीं सकते. अब एक इंजीनियर आप खुद देखें अपना पता होगा कि 3 जो क्रेडिट आवर के उनके क्लासेस होते हैं वो लैब होते हैं जो लैब में काम करते हैं. उसके बाद 2 घंटे होते हैं जो थ्योरी के सब्जेक्ट के लिए. अब हम इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन होते हैं वो जाहिर सी बात है कि थ्योरी का ही क्लास का होगा, लैब तो हो ही नहीं सकता. तो अब अगर 3 क्रेडिट आवर की हम क्लास को इग्नोर करके सिर्फ 2 पर ही चला लेंगे और हम यही समझ के कि हम टाइम बचा रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये तालीम के साथ भी नाइंसाफी होगा और अपने इस नस्ल के साथ पूरे कौम के साथ आने वाले वक्त में एक ऑनलाइन सर्टिफाइड या क्वालिफाइड इंजीनियर मेडिकल क्रिकेट एक इंजीनियर इंजन को चेक करेगा या फिर कोई डॉक्टर कैसे मरीज को चेक करेगा. तो ये यकीनन हमें पता है कि वक्त की ज़्यादा होगी, लेकिन पूरे एक नस्ल को अपने एक पूरे सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारी पहले से ही ये फील्ड ये यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है ही नहीं, हमारी क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं. फिर भी हम इस ये जो जितना है इसको भी
फिर हम खराब कर रहे हैं, सबोताज कर रहे हैं। तो मेरी ज़ाती राय यही है कि ये ऑनलाइन इंटरनेट की हम इस वक्त हालत में नहीं है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है शायद उन वो अगर करवा सकते जो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आप सब्जेक्ट में हम नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, आपके मौक़िफ़ का बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा से बढ़ना चाहूँगी बाबर यूसुफ साहब के पास, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सारी सिचुएशन को सबके मौक़िफ़ जानने के बाद आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए कोई इक़दाम उठाएगी कि इंटरनेट की अदम फराहमी को यकीनी बनाया जाए कि भी इंटरनेट वहाँ पे फराहम किया जाएगा, जितने भी ज़िला हैं जहाँ पर बंद हैं तो वहाँ पर खोल दिया जाएगा इंटरनेट, या फिर जिन स्टूडेंट के पास गैजेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो उनके लिए क्या किया जाए? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तजावीज़ और सजेशंस मुझे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों की तरफ से और हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से मिली हैं। तो इंशाल्लाह इस हवाले से मैं आपको महकमा तालीम बलूचिस्तान की तरफ से यकीन दहानी करवाता हूँ कि हम जो जितने भी हमारे यहाँ पर नुमाइंदे बैठे हैं, इनकी तंजीमों के, इनके ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं, उनको हम इंशाल्लाह मंडे वाले दिन, कमिंग मंडे वाले दिन मिनिस्टर एजुकेशन बलूचिस्तान के साथ हम इनको बिठाएंगे और इनकी तमाम जो इस टाइम जो आप जिसे बोले तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें ख़त्म करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। जहाँ तक बात रही फैसिलिटीज़ की, इंटरनेट बंद करने का फ़ैसला ये सूबाई हुकूमत का और सिक्योरिटी अदारों का फ़ैसला है। इसमें महकमा तालीम बलूचिस्तान कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमें हुकूमती अदारे जो हैं, जो सिक्योरिटी अदारे हैं, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि कुछ सख्त किस्म की कुछ अज़ला में थ्रेट्स हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर इंटरनेट बंद किया हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे हम एक इंशाल्लाह ऐप इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं नॉलेज बैंक के नाम से, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक दफ़ा डाउनलोड करनी होगी। बच्चे को आकर अपने इंस्टीट्यूट में एक दफ़ा डाउनलोड करेगा तो इंशाल्लाह उसको सारा उसका लेक्चर, उसका सारा प्रेजेंटेशंस, उसके कोर्स से रिलेटेड हर चीज़ उसको इंशाल्लाह उस ऐप में अवेलेबल होगी। जहाँ तक बात रही लैपटॉप की, तो हमारी हुकूमत ने, हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तो मंशूर यही है, हमने इलेक्शन से पहले लोगों से, स्टूडेंट से हम ये एक हमारी क्योंकि जमात में ज़्यादातर यंगस्टर्स की तादाद ज़्यादा है, तो हम ये वादा कर कर आए थे कि हम आपको इंशाल्लाह टेक्नोलॉजीज़ और ये फैसिलिटीज़ ज़्यादा देंगे। तो इस साल हमने महकमा तालीम, क्योंकि हमने अभी 3 महीने पहले इसका चार्ज लिया है, तो इस साल हमने स्टूडेंट्स के लिए 5000 लैपटॉप्स रखे हैं जो हम डिज़र्विंग स्टूडेंट्स में देंगे। और उन स्टूडेंट्स में देंगे उसके हमने क्राइटेरिया बनाया है कि हम उन स्टूडेंट्स को नहीं देंगे जो एक iPhone 11 या iPhone 10 अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि उन स्टूडेंट्स को देंगे जो डिज़र्विंग हैं, जो ख़रीद नहीं सकते और जो पढ़ना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह 5000 लैपटॉप हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हम BS और MS के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इंशाल्लाह पहले की तरह ये ना किसी सिफारिश पर दिए जाएंगे और ना इकरा बापरवरी आप इसमें पाएंगे। इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को आप देखेंगे। जहाँ तक मेरे दोस्तों ने इसमें कुछ सजेशंस दी, तो सजेशंस ये हैं कि हमने इस हवाले से इंशाल्लाह मैं वफाकी वज़ारत तालीम और HEC से पहले भी बात की है और अभी भी हम इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। महकमा तालीम बलूचिस्तान इनके तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाएगी और हम अपने स्टूडेंट्स के साथ और बलूचिस्तान के तलबा के साथ और बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़े हुए हैं और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के जायज़ हकूक़ के लिए इंशाल्लाह महकमा तालीम बलूचिस्तान अपनी पूरी एफ़र्ट्स भी करेगी और इंशाल्लाह अपनी पूरी काविश से इनको इनका हक़ दिलाएगी। तो हम पूरी, मेरी इनसे तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि ये मुझसे मंडे वाले दिन का टाइम मैं इनके साथ इंशाल्लाह कर लूँगा। आप लोगों के तवज्जुह से एक बहुत बड़ा मसला था जो आप लोगों के चैनल ने, जो आप लोगों ने इस मसले को उजागर किया और इंशाल्लाह हम अरबाब इख्तियार तक, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, इंशाल्लाह महकमा तालीम के तवज्जुह तक इनकी आवाज़ पहुँचाएँगे। एक दफ़ा फिर मैं रुबीना ज़हरी साहिबा का, बाज़ मोहम्मद फाउंडेशन जो एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, उसका, छोटी चिड़िया का और अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम इंशाल्लाह बातें नहीं करेंगे, अमल करके इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये सारे मैंने नोट किए हैं। मैं जाके इंशाल्लाह मिनिस्टर एजुकेशन से ये सारे डिस्कस करूँगा और इनको बुलाकर जितना हमें होगा इंशाल्लाह हम इनको बेनिफिट देंगे। एक मेरे भाई ने बात की कि सेमेस्टर फ्रीज होगा तो हमारा तालीमी साल ज़ाया होगा। इंशाल्लाह हम ऐसी कोई इस पे पॉलिसी बनाएंगे कि इंशाल्लाह किसी भी बच्चे का साल ज़ाया नहीं होगा, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। हमें इदराक है अच्छी तरीके से, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि बलूचिस्तान के बच्चे दीगर सूबों से वैसे ही हमारा तालीमी निज़ाम बहुत पीछे है, हम बहुत पीछे हैं। तो हम इंशाल्लाह इनको उन बच्चों के बराबर लाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। महकमा तालीम बलूचिस्तान के हर बच्चे का, हर तालिबे इल्म का डिपार्टमेंट है। इंशाल्लाह जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे हम उन्हें इंशाल्लाह भरपूर तरीके से करेंगे। देखा है, आज आपने हमारी लाइब्रेरी का भी विजिट किया है, इस हवाले से आप इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं? एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस टाइम कोयटा शहर में मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि ये एक प्राइवेट, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है
اور اس لائبریری میں اس علاقے کے دور دراز کے جو بچے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں. شام کے ٹائم بھی میں نے وزٹ کیا ہے. ڈاکٹر لاجان کاکڑ صاحب کا, علی کاکڑ صاحب کا, نیاز کاکڑ صاحب کا, عطا کاکڑ صاحب کا, یہ ایک بہت بڑا, جسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے. اور انہوں نے اس باز محمد فاؤنڈیشن کی اس لائبریری کے علاوہ بلوچستان میں صحت کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, تعلیم کے حوالے سے میں نے عرض کیا. علی کاکڑ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ باز محمد کاکڑ صاحب کا میں تو انہیں سایہ اس لیے قرار دیتا ہوں کہ بلوچستان میں اگر کسی کے ساتھ بھی ناجائز ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے تو علی کاکڑ صاحب اپنی فیس چھوڑ کر ان کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کا مقدمہ لڑتے ہیں اور ان کو ہمیشہ ان کے ڈیفینڈ کرتے ہیں. علی کاکڑ صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. باز محمد کاکڑ صاحب کا یہ کاکڑ فیملی جو ہے اس کی بلوچستان کے لیے بہت قربانیاں ہیں, بلوچستان کو انہوں نے بہت ڈیلیور کیا ہے. اور یہ فیملی الحمدللہ بلوچستان کی قابل فخر فیملیز میں سے. باز محمد صاحب کسی نام کے محتاج نہیں, ان کی قربانیاں جس طریقے سے وہ شہید ہوئے, وکلا کے حق کے لیے آخری وقت تک انہوں نے آواز اٹھائی. ایک وکلا کی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑی ایک تحریک چلی تھی, اس تحریک کو جس طرح باز محمد کاکڑ صاحب نے پایا تکمیل تک پہنچایا, اس فیملی کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں. باز محمد فاؤنڈیشن جو ہے یہ بلوچستان کی ایک آئیڈیل فاؤنڈیشن ہے, ایک بہترین ادارہ ہے جو بلا غرض اپنی مدد آپ اپنی جیب سے بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. اور بلوچستان باز محمد فاؤنڈیشن لائبریری جو ہے اس کا میں نے آپ کو کہا کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے, شہباز ٹاؤن کے, جنا ٹاؤن کے, ارباب ٹاؤن کے, کلی اسماعیل کے, کلی شابو کے, اور اتنے ادارے ہیں جہاں کے بچے اگر لائبریریوں میں نہیں جا سکتے بازار تک, یہ لائبریری آپ رات کے ٹائم آئیں تو آپ کو یہاں پر صرف بچے ہی نظر آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے اور انشاءاللہ گورنمنٹ آف بلوچستان اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے ہمارا ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا ہے, تو ہمیشہ انشاءاللہ ہم انہیں سپورٹ کرتے رہیں اور ہم سپورٹ کریں گے. اور میرے آپ لوگوں کے اس چینل کے توسط سے, آپ لوگوں کے توسط سے جو بھی بلوچستان کے ارباب اختیار تک جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی فاؤنڈیشن اور اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کریں تاکہ بلوچستان سے احساس محرومی کا خاتمہ ہو. ایک کوشچن بابر صاحب میں نے آپ سے پوچھنا ہے, یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25A کہ ریاست کے ذمہ دار ہے تمام جو شہری ہیں پاکستان کے اس ریاست کے, ان تمام کو مفت اور معیاری تعلیم فراہم کرے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ رک چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ایک نظام ہے وہ بھی مفلوج ہو گیا ہے یا وہ بھی سست روی کا شکار ہے, تو کیا سمجھتے ہیں ریاست آئین کی خلاف ورزی کی مرتکب تو نہیں پائی جا رہی؟ دانش آپ نے بہت اچھا سوال کیا, لیکن دیکھیں یہ ایک جسے ہم نے پہلے کہا کہ کووڈ-19 ایک پینڈیمک ایک عالمی وبا ہے, اس سے صرف آپ کا بلوچستان یا پاکستان ڈسٹرب نہیں ہوا, پوری دنیا آپ کی ڈسٹرب ہوئی ہے. میں آپ کو ابھی آپ کو 4-5 دن پہلے کی بات بتا دوں, یو کے کی, یورپ کی, یو ایس کی جتنے بھی بڑے بڑے تعلیمی ادارے جس سے پاکستان کے ہزاروں بچے وہاں پر اسکالرشپ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, ان کا بھی جو یہ ٹائم ہے اس کو فریز کر دیا ہے, ان کے کورسز بھی روک دیے گئے ہیں. ایون آکسفورڈ یونیورسٹی آج تک جنگ عظیم دوئم تک میں آکسفورڈ یونیورسٹی بند نہیں ہوئی, لیکن یہ پینڈیمک آنے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی تک بند ہے, جو اس ٹائم جسے ہم کہہ سکتے تھے کہ تعلیمی زبان میں مادر تعلیم کہا جاتا ہے, کہ ایک سب سے بڑا جو انسٹیٹیوشن ہے دنیا کا جس میں سب سے زیادہ بچے جاتے ہیں, سب سے زیادہ فارغ بچے ہوتے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی تک بند ہے. تو بالکل آئین کی کوئی آرٹیکل کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون ہمارے لیے سب سے زیادہ اس ٹائم قابل احترام ہے اور ہم پاکستان کے آئین کی عزت کرتے ہیں, پاکستان کے آئین کو فالو کرتے ہیں. لیکن یہ ایک اس طرح کی وبا ہے, اس وبا کی وجہ سے ہمارا بیت اللہ کا طواف رک گیا, تو تعلیم بچوں کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. انشاءاللہ اس وبا سے ہم جلد چھٹکارا پائیں گے اور پاکستان میں بلوچستان کا ہر طالب علم بلوچستان کا نام کرے گا. اور انشاءاللہ بلوچستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, بلوچستان کے بچوں میں بہت قابلیت ہے, بلوچستان کے بچوں نے جا کر ابھی A لیول O لیول میں ٹاپ کیا ہے. تو انشاءاللہ بلوچستان میں یہ تعلیمی سلسلہ اس وبا کے بعد دوبارہ شروع ہوگا اور باز محمد فاؤنڈیشن, روبینہ زہری صاحبہ اور آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ بلوچستان پھلے گا اور پھولے گا. تھینک یو, شکریہ. ڈاکٹر صوبیہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, سبھی بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی سے تعلق ہے ان کا, ان سے بھی ابھی جانیں گے کہ وہ اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھتی ہے اور اس تمام صورتحال میں ان کی جو آرگنائزیشن ہے پہلے سے ایک نمائندے موجود ہیں ان کے, ابھی وہ کیا کہتے ہیں اس تمام جو صورتحال ہے اس حوالے سے, ان کا موقف بھی جانیں گے ابھی ان سے. ڈاکٹر صبیہ صاحب کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک؟ بہت شکریہ میڈم, آپ نے ٹائم دیا. میں کیا کہیں گی, کیسے دیکھتی ہیں آپ یہاں پر بلوچستان میں جو آن لائن جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, انٹرنیٹ کی بندش ہے یا دوسرے اوور آل جو مشکلات ہیں اسٹوڈنٹس کو, اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آن لائن کلاسز ہونی چاہیے؟ جی جناب, آپ نے بہت ہی اچھا سوال. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں بلوچستان کے گراؤنڈ
کیسا ہے, یہاں پہ نیٹ کی فیسلٹیز کیسی ہے, اور اس حالات میں جب آپ آن لائن کلاسز اناؤنس کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بلوچستان کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ تمام جتنے بھی بلوچستان میں طلبہ موجود ہے وہ اپنی کلاسز سے محروم ہو جائے, اور جو کلاسز جو اسٹوڈنٹ شہروں میں بیٹھے ہیں پہلے سے یہی طلبہ ایجوکیشن کو اویل کر پا رہے ہیں اپنے جو ہے نا گھروں میں بیٹھ کر, جو طلبہ دور دور سے علاقوں سے آ رہے ہیں پہلے بھی اپنے گھروں سے زندگی برباد ہے, اور جب آپ نے آن لائن کلاسز بھی عام کیے تو انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں اپنی کلاسز اٹینڈ نہیں کر پا رہے. تو اس طرح کا سسٹم جو ہے نا جو پچھلے طبقے کو ہمیشہ تعلیم سے محروم رکھنے کا سبب بن جاتا ہے. تو آپ کیا تجویز دیتی ہیں گورنمنٹ کو؟ ہمارے ساتھ یہاں پر گورنمنٹ کے نمائندے بھی موجود ہیں, کوئی تجویز دینا چاہیں گی آپ؟ جناب حل صرف ایک ہی ہے, یا تو آپ انٹرنیٹ اویلیبل بنائیں, کیونکہ انٹرنیٹ ہمارے لیے باہر سے تو بند نہیں کیا گیا, ہمارے اپنے ہی ملک میں بند کیا ہے. برائے مہربانی یا پھر آپ انٹرنیٹ کو کھول دیں اور اس کی جو سروس ہے اس کو بہترین بنا دیں تاکہ طلبہ اپنے کلاسز اپنے گھروں میں بیٹھ کے لے سکیں, کیونکہ دنیا بدل چکی ہے اور آگے بھی بدلنا ہے. کورونا سے بھی خطرناک چیزیں ہو سکتی ہے جو ہمیں ہمارے گھروں میں محدود کرے گی. ان حالات میں آپ کا کیا کرو گے؟ یہ تو صرف ٹرائل ہے. اس ٹرائل میں آپ نے جو اقدامات اٹھائے وہ آپ کے فیوچر کے لیے آپ لائے عمل بن جائیں گے. تو برائے مہربانی انٹرنیٹ کھول دیں. اگر انٹرنیٹ نہیں کھولا جا سکتا تو جن اداروں میں ہاسٹل موجود ہے ان اداروں کے ہاسٹل کو ری اوپن کیا جائے, اور طلباء کو کلاسوں میں اگر بٹھانے کا رش ہوتا ہے تو ان کو ان کے ہاسٹل میں بٹھا کر ان کو انٹرنیٹ فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکے. اس کے علاوہ جو ہے نا انٹرنیٹ کے علاوہ بجلی کا بھی مسئلہ ہے, کمپیوٹر لیپ ٹاپ کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ تمام چیزیں اس طرح سے تو حل نہیں ہوں. آپ نے کلاسز اناؤنس کر لیے, فارمیلٹی پورا کر لی اور جو ہے نا سکون سے لگے ہوئے, آپ اپنے شہروں میں کمپیوٹر سینٹر جہاں پہ انٹرنیٹ آپ اویلیبل کرتے ہیں, اور ڈی سی آفس ہوتا ہے ہر شہر میں, یہ کالجز ہوتے ہیں جو کہ خیر بند ہے لیکن سرکاری انتظامات کے تحت وہاں پر حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر یہ فیسلٹی اویلیبل کیے جائے تاکہ جو دور دراز علاقوں کے طلباء ہیں جہاں پر نہ انٹرنیٹ ہے, نہ بجلی ہے, نہ دیگر سہولیات ہے, اپنی کلاسز اٹینڈ کر سکیں. بہت شکریہ ہمیشہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ. قیمتی رائے سے بھی آپ نے ہمیں آگاہ کیا, یہاں پر تجاویز بھی دی. اب رخ کرتے ہیں کاکڑ صاحب کا. سر سارے آپ نے آرگنائزیشنس کے جو نمائندے ہیں ان کی باتیں سنی, آپ نے اپنی باتیں بھی کرنی, اور تجاویز کیا دیں گے آپ؟ اس حالات میں تجاویز میری یہ ہے کہ جس طرح ایک ڈسٹنس لیول پہ میرے مطلب ایک ڈسٹنس مینٹین کر کے ایک گروپ بنائے جائیں, اس گروپ کو وہاں پہ جو ڈیوائسز ضرورت ہے وہ انشور کرائے جائیں, وہاں پہ انٹرنیٹ میں انشور کیا جائے. جس طرح ایک دوست نے کہا تھا کہ سولر سسٹم انشور کیا جائے تاکہ ان کو جہاں پہ بجلی کا ایشو ہو وہ ہونا. آپ کے بچوں کو ہم نے اسکول میں بھی ہم مینٹین کر سکتے ہیں, ایک ڈسٹنس لیول پہ بچوں کی تعداد مینٹین کر سکتے ہیں, وہ بہتر آپشنز یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حالات میں اپنے پیرنٹس نے بھی کوآپریشن کرنا ہے. جو نیشنل آرگنائزیشنز ہے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس میں بھی اسٹیپ ان ہونا ہے کہ ان چیزوں کو انشور کرے تاکہ بہتر سے بہتر انوائرمنٹ پروڈیوس کر سکے. یہ بہتر آپشنز ہو سکتا ہے اس حوالے میں. اور ایک اسٹوڈنٹ کی جو آبزرویشنز ہم نے ابھی اس فورم میں بھی ہم نے سنا, اور ان کے جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے ایک اسٹیپ لینا ہے. اگر پارک اوپن ہو سکتا ہے, او پی ڈی اوپن ہو سکتا ہے, اگر مارکیٹیں اوپن ہو سکتی ہے, تو ہمارے ادارے کیوں نہیں اوپن ہو سکتی ہیں؟ آپ ادارے واپس بحال کریں, وہ ہمارے ادارے بحال ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹس کی جو تربت کیچ اور یہ ماشکل اور اس طرح دور دراز علاقے مطلب مساخیل جیسے علاقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو آنے دو, ان بچوں کو آنے دو, ان کو ہاسٹل میں ایک ایس او پی مینٹین کر دو. ایس او پی جو اسٹوڈنٹ مینٹین کر سکتے ہیں تو کوئی اور نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے دکاندار اتنے زیادہ اویئر نہیں ہے جتنا آپ کے اسٹوڈنٹس اویئر ہیں. آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو آنے دو, ہمارے بچوں کا ٹائم مزید ضائع نہ کرو. اور مطلب جب اتنے انیشیٹیوز لیے گئے, ٹرانسپورٹیشن بھی کھل گئے, بازار بھی کھل گئے, اگر ہم اسٹوڈنٹس کو موقع دے دیتے ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا. میری ریکویسٹ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, گورنمنٹ آف بلوچستان سے, کہ وہ یہ اس چیز پہ اس کو ریویو کریں, دیکھ لیں کہ میرے خیال میں یہ ایک بہتر آپشنز ہے کہ اسٹوڈنٹس کو واپس اپنی یونیورسٹیز میں, کالجز میں ایس او پی کے ساتھ
आप वापस आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, और हमने बहुत कोशिश की कि हम अपोजिशन लीडर को भी इसमें शामिल कर सकें, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमारे साथ आके जो है यहाँ बैठ के और इस इशू पे बात करें। कुछ मेहमान जो हैं इन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ अभी मौजूद हैं नदीम बलोच साहब, जो कि सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं, जमायत इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी सर, और आपकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। उससे पहले हमारे साथ कॉल पे मौजूद है ज़हूर बुलेदी साहब, जो कि सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं, और उनको हम कॉल पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। आपने देखा कि यहाँ पर हर किसी ने अपनी तजवीज़ भी आपके सामने शेयर की और आपको बताया कि क्या सिचुएशन है जो बलूचिस्तान की जो स्टूडेंट को दरपेश हैं, और वो ऑनलाइन क्लासेस से जो है महरूम हो सकते हैं, और गवर्नमेंट को किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो गौर फ़िक्र करके उनके ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने चाहिए, ताकि उनकी जो तालीम है उसका हर्ज ना हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़हूर साहब से हमारी बात हो। ठीक है, जब तक हम ज़हूर साहब तक कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक मैं बढ़ना चाहूँगी नदीम बलोच साहब आपकी तरफ, और आपका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। बड़ी हेल्दी डिस्कशन चल रही है यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने आपकी इस जिन्होंने तमाम किया, उन्होंने हमें दावत दी और हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की और हमें इस काबिल समझा। दूसरी बात यह है कि मैं माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हुआ, शहर से बाहर था मैं। बहरहाल मुझे इस प्रोग्राम की अहमियत का जो जितनी अहमियत का ये हामिल है, उसकी वजह से मैंने कोशिश की कि मैं पहुँच सकूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गया। दूसरी बात यह है कि एक बहुत ही अहम इशू पे आपने ये मजलिस सजाई है आज का। ज़ाहिर है कि इस वक्त एक आलमी वबा है, सिर्फ़ एक मुल्क का मसला नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत इससे जो है ना खौफज़दा भी है, और एक किस्म का नफसियाती जो इसको पड़ा है लोगों को, जहनी तौर पे लोग इससे जो परेशान हुए हैं, पूरी दुनिया का मसला है। और पाकिस्तान में फिर बलूचिस्तान में बिलखसूस ये मसला बहुत ही उसकी तरफ ख़राबी की तरफ मैं समझता हूँ कि बढ़ रहा है। उसकी चंद वजूहात भी है, और ख़ास तौर पे जो तालीमी हमारा पूरा निज़ाम जिससे मुतासिर हुआ है, उस पे जो ऑनलाइन सिस्टम है क्लासेस का, वो भी वफाक की तरफ से भी मुतारिफ़ हुआ है और सूबाई हुकूमत की तरफ से भी उन्होंने मुतारिफ़ करवाया है। लेकिन मसला ये है कि दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कि पहली बात तो ये है कि अगर आपके साथ इस वक्त इंटरनेशनल लेवल का और उस मयार का पूरा एक सिस्टम अगर आपके पास सूबाई उस पे मौजूद है, तो आप इसको बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। पहला मसला तो देखिए, एक अहम मसला तो ये है कि कोयटा के अलावा आप, अब मैं वर्ड से आ रहा हूँ कि कोयटा के अलावा आप चाहें पूरे बलोच बेल्ट में, यानी आधा पाकिस्तान है आपके पास इस वक्त जो रकबे के लिहाज से है। वहाँ तो अगर आप सिर्फ कोयटा को आप इससे अलग करें, ये तो इसका मेरे ख्याल में कोई 8-10% भी नहीं बनता है कि सिर्फ 8-10% इस वक्त बलूचिस्तान में इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, बाकी तो पूरे सूबे में लोग इससे महरूम हैं। और दूसरी बात, मतलब बुनियादी मसला इस वक्त ये है। दूसरा मसला इस वक्त ये है कि आया इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत और इस वक्त बलूचिस्तान जो महकमा तालीम है, आया वो इस वक्त इससे पहले जो गूगल पे, इंटरनेट पे जो मवाद मौजूद है किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, वो मवाद मौजूद है, अगर उससे बेहतर आप मवाद इस वक्त बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को दे रहे तो वेल एंड गुड, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन अगर उससे भी बहुत लेवल का, यानी जो ऑलरेडी इससे पहले मवाद जो इंटरनेट पे मौजूद है, लोग तो उससे इस्तेफादा नहीं कर रहे, लोग तो उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे, और अगर उससे भी कम पे आप कंप्रोमाइज़ करके इस वक्त बलूचिस्तान के तलबा को अगर आप लॉलीपॉप देने की कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाकाफ़ी है और ये मसले का हल भी नहीं है, और ना ही इससे तालीमी जो गैप आया है, जो स्पेस है, वो इससे फुल नहीं हो सकता। इसके लिए बेहतर इक़दाम करने की ज़रूरत है। पहला जो बुनियादी मसला मैंने आपके सामने रखा, इसको हंगामी बुनियादों पे और संजीदा लेकर इसको हल करने की कोशिश की जाए सूबे की तरफ से। और एक और गिला मैं करना चाहूँगा कि शुरू में जब बिल्कुल आगाज़ में ये वबा जब पाकिस्तान का रुख करने लगा और यहाँ से ईरान से बॉर्डर से, और जब बलूचिस्तान सबसे पहले इससे मुतासिर होने लगा, तो उस वक्त वफाक का जो उसका मौक़िफ़ था, वफाकी हुकूमत का, वो ये था
کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے زندگی موت کا مسئلہ تھا، اور زندگی موت سے بڑھ کر میرے خیال میں کوئی یہ جو بے روزگاری ہے، تعلیم ہے، یہ ہے وہ ہے، ایون جو وغیرہ وغیرہ، یہ تو ظاہر ہے زندگی موت کے مسئلے سے تو بہت کم کے مسائل ہیں. لیکن اب جو 2.5-3 مہینے 4 مہینے 3 مہینے گزرنے کے باوجود اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ روزگار کا مسئلہ ہے. یعنی آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس وقت قوم کو؟ یعنی پہلے زندگی موت کا مسئلہ عجیب بات ہے، اب آپ نے اس کا مسئلہ بنا دیا، روزگار کا مسئلہ بنا دیا، اور اس سے جو تعلیم جو متاثر ہو رہا ہے اور لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، اس کا آپ کو ادراک ہونا چاہیے کہ یہ مستقبل میں یہ آپ 50-60 سال پیچھے اب چلے جائیں گے. اور خاص طور پہ یہ بلوچستان، اس میں تو ایک نہیں ہزاروں مسائل ہے، اور یہ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے. اس نے تو گزشتہ 70-80 سالوں سے جو ہے نا مسائل جھیلے ہیں، اور اب بھی اگر اس کو آپ دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ میرے خیال میں بہتر نہیں ہوگا، قوم کے مستقبل کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہوگا. یہ ناکافی ہے، یہ اقدامات جتنے کیے جا رہے ہیں یہ بھی ناکافی ہے. آخر میں جو تجویز ہے وہ میں یہ دینا چاہوں گا کہ بلوچستان حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ ایک پیج پہ پورے صوبے کو لائے، جتنے ڈپٹی کمشنرز ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، محکمہ تعلیم کے لوگ ہیں، باقی جو تعلیمی اداروں کے افراد ہیں، مینجمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں کام کر رہے ہیں، ان سب کو ایک پیج پہ لا کر ان کو ایک موقف دیں کہ پورے صوبے میں ایک پالیسی لے کر آپ آگے بڑھیں، تاکہ لوگ تذبذب کا شکار نہ ہو. کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے تو آپ جو ہے نا مختلف منتشر الخیال جو فکر جب پروان چڑھے گا صوبے میں، اس سے مسائل جنم لیں گے، مزید مسائل جنم لیں گے، اور بجائے آپ حل کی جانب مزید جو آپ کے اطراف کی خرابیاں ہیں اس میں اضافہ ہوگا. تو لہٰذا ایک موقف اور ایک پالیسی، چاہے ایجوکیشن ہے. تھوڑا سا سیاسی اس کو بحث نہیں ہم نے کرنا، کیونکہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے اور ان کے فیوچر کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم نے ڈسکشن اس طرح کی رکھنی کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو ہے وہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ ان کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں یہاں پر. تو کوشش کیجیے گا کہ آپ وہ پوائنٹ ریز کریں کہ جو اسٹوڈنٹ کے حق میں جائے، اور وہ جو آن لائن کلاسز کا سلسلہ ہے تو تھوڑا سا. جی بہت شکریہ آپ کا. ندیم صاحب ایک چیز نوٹ کی، یہاں پر جو بیٹھے ہیں تمام جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس کے نمائندے، ان سب نے آن لائن کلاسز کے خلاف احتجاج کیا. اسلامی جمعیت طلبہ ہے آپ کی جو آرگنائزیشن، کیا وہ ایچ ای سی کی جو یہ فیصلہ ہے اس سے آپ مطمئن ہو؟ دیکھیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے آن لائن کلاسز کا، ایک تو یہ ہے کہ اگر اس سے دیکھیں ہر اس کام کی ہم حمایت کریں گے کہ جس سے طالب علم کا فائدہ ہے، جس سے طالب علم کے جو تعلیمی اس کا جو تسلسل ہے وہ جو ٹوٹا ہے درمیان میں وبا کی وجہ سے، اگر وہ واپس اپنے اس تسلسل کے ساتھ اگر آن لائن کلاسز کی وجہ سے جڑ رہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن اس کے اندر جو جزوی خرابیاں ہیں، میرے بھائیوں نے دیگر جو افراد نے احتجاج کیا ہے انہوں نے بجائے احتجاج کیا ہے، لیکن جو اس کے اندر جو جزوی خرابیاں ہیں ان کو حل ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو معاملات اگر آگے بڑھنے کی جانب آگے بڑھیں گے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ جو بنیادی اس وقت مسئلہ ہے کہ اس وقت صوبے میں 8-10% نہیں بنتے کہ جہاں انٹرنیٹ موجود ہے، یعنی 8-10% میں تو پورے صوبے کا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. باقی جو آپ کی یہ مکران ہے، آپ کا ساروان، آپ کا جالوان، آپ کا پورا پشتون بیلٹ، یہاں اگر آپ سہولیات یعنی یکساں اگر آپ نہیں دے سکیں گے، منصفانہ انتظامات آپ اگر بلوچستان اگر روب کا طالب علم اور کوئٹہ کا طالب علم یکساں ان کو سہولیات نہیں ملیں گے، اگر وڈ کے طالب علم کو، خوزدار کے طالب علم کو، اسی طرح واشک کے طالب علم کو اور کوئٹہ کے طالب علم کو اگر یکساں سہولیات آپ فراہم نہیں کریں گے، اس پہ تو لوگ احتجاج کریں گے، اور بجائے احتجاج ہے یہ. بہت شکریہ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ضرور جلیبی صاحب سے ہم کانٹیکٹ کر سکیں اور ان کے بھی جو ہے موقف ہم لے سکیں. لیکن یہاں پہ جتنے بھی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہر کسی نے اپنا موقف دیا. ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے ترجمان موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈفرینٹ تنظیم سے تعلق رکھنے والے، اسٹوڈنٹ تنظیم سے تعلق رکھنے والے گیسٹ موجود تھے. انہوں نے بہت اچھی رائے بھی دی اور سلیوشن بھی نکالا کہ کس طرح سے ہم آن لائن ایجوکیشن اور آن لائن کلاسز کو جو ہے اس کا اجرا جو ہے یقینی بنا سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ سب یہاں تشریف لائے، اور بہت ہی ایک اچھی ہیلدی ڈسکشن رہی. اور اسی کے ساتھ دوبارہ سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی
रुबीना इब्राहिम ज़हरी साहिबा का कि उनके तवस्सुस से, उनके ताउन से और छोटी चिड़िया के जो हमारे चेयरमैन हैं बाज़ीद खरोटी साहब, उनके ताउन से ये हेल्दी डिस्कशन यकीनी बनी और हम यहाँ पर डिस्कस कर सके। तो हमने बहुत कोशिश की कि ज़हूर साहब को कॉल पे लिया जाए, लेकिन वो उनसे कांटेक्ट नहीं हो सका। खैर जितनी भी यहाँ पे मेरे ख्याल से दानिश आप भी इससे वो करेंगे कि जो डिस्कशन रही है वो काफ़ी हद तक, जो अगर हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको काफ़ी चीज़ों को जो है वो उनके लिए क्लियर हुई होगी और उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके जो भी मसले हैं, उनका कुछ ना कुछ तो हल 0%, 0.25 भी अगर निकला तो हमारे लिए ये बहुत है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक हेल्थी डिबेट थी, तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे थे यहाँ पर। सबसे बढ़कर मेरे लिए एक बात थी यहाँ पर, क्योंकि मैं सबसे पूछा था कि तजवीज़ क्या देंगे आप, इसका हल सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन। तो यहाँ पर सब ने अपने अपने जो तजावीज़ हैं वो पेश की है। उम्मीद है बाबर यूसुफ साहब ये तजावीज़ जो है वो आला हुकाम तक उठाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन बलूचिस्तान है, यहाँ इनके ताउन से ये जो बातें हैं ये तमाम आला हुकाम तक पहुँचेंगी। चूँकि बलूचिस्तान में इंटरनेट का एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर जिस अजला से, जिस ज़िले से मेरा ताल्लुक, वहाँ पर भी 3 साल से इंटरनेट बंद है। तो ऐसी मुश्किलात हैं। हम क्वेटा में हैं, हम जब गांव जाते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट नहीं होता, हमारे लिए मुश्किलात हमारे लिए भी बढ़ती हैं। जो बाकी तो बैठे हुए दोस्त थे, तमाम ने अपनी तजावीज़ दी हैं, अपने जो राय हैं, कीमती राय, उन्होंने उसका इजहार किया यहाँ पर। इसके अलावा एक बात यहाँ पर यह थी कि जो यहाँ पर मौजूद नहीं थी, उन्होंने भी अपनी तजावीज़ दी है बज़रिए कॉल। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर। और साथ में मैं भी एक तजवीज़ देना चाहूँगा बाबर यूसुफ साहब को कि ये जो एक पेंडेमिक बनी है यहाँ पर, बाकी जो ममालिक हम देख रहे हैं कि उन्होंने इसका तोड़ कहीं ना कहीं जाकर इसका तोड़ निकाला है। ऑनलाइन क्लासेस की हैं उन्होंने भी, लेकिन वहाँ पर यह है कि इंटरनेट की जो दस्तयाबी है वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान से वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो एक वो उन्होंने इसका तोड़ निकाला। उसके बाद चाइना में हमने देखा कि इस पेंडेमिक को रोक लिया गया, ख़त्म तो नहीं किया गया, रोक कर दोबारा से जो स्कूलिंग का सिस्टम है वो दोबारा से वहाँ पर शुरू है। ये भी हम देख रहे हैं, सब जो मौजूद है यहाँ पर। तो मेरा तजवीज़ ये है कि इसके लिए ऐसा कमेटी बनाया जाए या एक ऐसा सर्वे टाइप की चीज़ बनाया जाए जो वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनके सर्वे के बाद ही ये फैसला किया जाए, इस पर नज़रसानी की जाए कि बलूचिस्तान के जो अजला हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई ऐसी, जैसे आपने वो सॉफ्टवेयर की बात की वो अच्छा है, लेकिन पहले उसको डाउनलोडिंग के लिए वहाँ से पहले उनको क्वेटा आना पड़ेगा कि यहाँ पर आकर वो डाउनलोड करके दोबारा जाएंगे। और एक और यहाँ पर ये भी तो है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो स्मार्टफोन, बिल्कुल स्मार्टफोन नहीं है, वो हम कह सकते हैं कुछ यहाँ वहाँ से करके कुछ गुजारा कर लें। लेकिन बड़ा मसला मेरे नज़र में ये है कि वो वहाँ से आएंगे, यहाँ पर अभी चूँकि यूनिवर्सिटीज़ भी बंद है तो शायद हॉस्टल्स का मुझे इल्म नहीं कि वो बंद हैं या नहीं है। वहाँ से वो आएंगे दूर 700-800 किलोमीटर दूर से भी ऐसे इलाके हैं जो यहाँ आते हैं क्वेटा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आएंगे, उनके जो 1-2 दिन या 3 दिन यहाँ पर रहेंगे तो उनका रहन सहन, खाना वगैरह, दीगर अखराजात और बहुत ही जो अंदरूनी बलूचिस्तान से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके जो ख़ानदानी या वो माली मसाइल, उनको बहुत माली मसाइल का मुश्किलात होती हैं उनको। तो इन तमाम तनाज़ुर को देख कर हुकूमत एक ऐसी कमेटी बनाए जो इस ओवरऑल सिचुएशन को देखकर उसके बाद ही कोई ऐसा फैसला करे। और मैं यहाँ पर ये मुतालबा कह सकते हैं आप या कुछ भी किया, जो ऑनलाइन क्लासेस इसके जो फैसला है इस पर दोबारा से बलूचिस्तान के चैप्टर पर नज़रसानी की जाए। बहुत शुक्रिया दानिश, आपका भी मैं शुक्रगुजारी करना चाहूँगी कि आपने आके मेरे साथ यहाँ को होस्ट किया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं वो एक रिव्यू जो है वो हमारे इनिशिएटिव और लाइब्रेरी के बारे में भी बता दें कि उनका क्या मौक़िफ़ है। और वो शहीद बास खाकर फाउंडेशन के अच्छा, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, सरदार यूसुफ साहब मौजूद हैं, उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। सरदार यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सर क्या कहेंगे, पेंडेमिक आया है बलूचिस्तान में, एजुकेशनल सिस्टम आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, काफ़ी मुतासर हुआ है हमारे नज़र में भी, कोई तजवीज़ देना चाहेंगे आप? जी, बलूचिस्तान के पहले से भी मसाइल काफ़ी ज़्यादा है, आपको अंदाज़ा है इसका, लेकिन सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस का जरा स्पेशली बलूचिस्तान में तो नामुमकिन है, क्योंकि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट खुलदार के इलाके तू तक से है। तो यहाँ पे आप समझ लें कि इंटरनेट ना होने के बराबर है। आबादी काफ़ी बड़ी है हमारी और पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन इंटरनेट की ज़रूरत आप कह सकते हैं कि नहीं है बिल्कुल। तो इस पोजिशन में आप नाम कह सकते हैं क्लासेस ऑनलाइन नहीं हो सकते बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। तो सर आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे, गवर्नमेंट को कोई मुतालबा करेंगे? सहूलतें अगर दी जाए, अगर क्लासेस में गैप दिया जाए या इस तरह इंटरनेट की बहाली अगर मुमकिन हो सके तो फिर ऑनलाइन क्लास हो सकते हैं, वरना कोई और
بہت شکریہ سر، آپ کی قیمتی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو ویری مچ. اور میں چاہوں گی کہ ہم سب کا جو ہے فائنل ریویو لے لیں لائبریری کے حوالے سے. شہید باز کاکڑ فاؤنڈیشن کا جو انیشیٹو ہے لائبریری کا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں لائبریری جو ہے وہ بنائی ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں ہم اسے ایکسپینڈ بھی کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ تعلیم کو جو ہے عام کیا جائے، بکس کو جو ہے دوبارہ سے الائیو کیا جائے. تو اس ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیا رائے دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ شہباز ٹاؤن میں شہید باز محمد فاؤنڈیشن پبلک لائبریری کو دیکھ کر مجھے اصل بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ یہ آس پاس کے دیگر جو غریب طلباء ہیں ان کے لیے کافی حوصلہ افزا عمل ہے کہ وہ اتنی کم ڈسٹینس پہ آ کے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں. اور اس اکیڈمک تعلیم کے علاوہ یہاں پر ان کو غیر نصابی کورسز بھی پڑھنے کا کافی ایک اچھا موقع ملے گا، اور ایسے اقدامات حکومت کو اٹھانے چاہیے تھے. لیکن پرائیویٹ لیول پہ اس اقدام کی میں اپنی طرف سے اور اپنے دوستوں کی طرف سے دیکھ کے کافی خوشی ہوئی ہے. بہت شکریہ سر. آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی، آپ کیا؟ پہلے تو سننے میں آتا تھا کہ شاید یہ صدی کتابوں سے محبت کی آخری صدی ہو، لیکن اب اس لائبریری کو اس طرح کے انیشیٹو جب پرائیویٹ نجی طور پہ جو اٹھائے جا رہے ہیں، تو یہ دیکھ کے ایسے نہیں لگتا کہ شاید یہ کتاب سے پیار کی آخری صدی. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس صدی میں کتاب کی جو محبت تھی وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہی، جس طرح کی انقلابی ایک. تو بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن کی جانب سے، اسپیشلی ارد گرد کے جو طلباء ہیں. ایک تو کوئٹہ اسپیشلی بلوچستان اسپیشلی پھر کوئٹہ میں پبلک لائبریریز کی جس حد تک کمی ہے، اس سارے سچویشن میں گورنمنٹ کی کام اگر کوئی نجی طور پہ کر رہا ہے تو پھر یہ کافی بہت بڑی بات ہے. شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن کی جو لائبریری ہے وہ میرے خیال میں جب بن رہی تھی تو ڈاکٹر لال خان کاکڑ صاحب، میں خود بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، ہم جا کے ادھر ملے بھی تھے، اور یہ ایک بہت اچھی انیشیٹو ہے. اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا کہ ہم لوگوں نے پہلے ایک ٹرینڈ ویسے اس ٹائم بھی چلائی تھی کہ لائبریریز فار بلوچستان، تو وہاں پر ویسے بھی حکومت بلوچستان کے نمائندے بیٹھے ہیں، تو جو ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ویسے بھی لائبریریز ہیں، تو ہم ان سے وہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو پرووائڈ کریں، جو مختلف بکس وغیرہ پرووائڈ کریں، اور یہ بھی بہت اچھی انیشیٹو ہے، اس کو باقی علاقوں تک بھی پہنچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے جی، دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لائبریری کسی بھی معاشرے کی جان ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مطالعہ نہ ہو کسی بھی فرد کے اور کسی بھی طالب علم کے، مطلب اگر ذوق کا حصہ نہ ہو مطالعہ، تو اس کے پھر ذہن سے کیچڑ اچلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس کے اندر مطالعہ نہ ہو، اگر مطالعے کا ذخیرہ اس کے ذہن کے اندر نہ ہو، تو میرے خیال میں آپ نے شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن نے ایک چھوٹی سی ان کی کاوش ہے، لیکن معاشرے کو کیچڑ سے بچایا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی لوگوں کی جب زبان سے جب کیچڑ اچلتا ہے اور جب لوگ سنتے ہیں اس طرح کی باتیں، تو یہ معاشرے کے لیے نیک شگون نہیں ہوتا، خوشائند نہیں ہوتا. تو اس سارے اس کا پروسیس کا، اس سارے جہالت کے اس کا جو ہے نا کلا کما کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے. میں بہت سراہتا ہوں، قابل تحسین ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ مزید توفیق دے، اور بلوچستان میں اس طرح کی جو علم کے شمع ہیں، مایوسیوں کے اندھیروں میں اس طرح کے شمع جلنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے افراد کو اور اس طرح کے شمعوں کو مزید روشن کرنے کی جو ہے نا توفیق دے. شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن یہ بہت قابل فخر بات ہے کہ یہاں پہ ایک فاؤنڈیشن بلوچستان میں ایک پرائیویٹ لائبریری ان لوگوں نے کھولا فاؤنڈیشن کی جانب سے. یہ بہت کم ملنے کو ملتی ہے جہاں پہ بلوچستان میں، لیکن ہم یہاں سے جو غریب طلباء ہے وہ استفادہ کرتے ہیں آس پاس کے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے اس کو ہم لوگ اپنے کلی گاؤں کچی آبادیوں پہ تک کہ آیا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لائبریری کھول جائے، وہاں پہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا اسے استفادہ کر لے. بہت اچھی اور قابل فخر بات ہے. سر آپ کے ریویوز تو ہم لے چکے تھے، لیکن ہم جاننا چاہیں کہ ایز اے انڈیویژول آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے یہاں پہ بیٹھے ہر ایک فرد کی، کیونکہ یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ اس میں ہم سب کو مل کے ساتھ چلنا ہے اور پھر ہی ہم تعلیم کو عام کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، یہ ایک بہت بڑا باز محمد فاؤنڈیشن کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور ایک بہت ہی قابل، جسے میں آپ بولوں کہ بہت ہی بہترین نظر سے میں اس کو دیکھتا ہوں. ایک بہت بڑا اقدام ہے. اس میں
اتنا بڑا یہ کاز ہے, اتنا بڑا یہ مشن ہے, اتنا بڑا یہ مقصد ہے کہ اس میں اگر اپنی کنٹریبیوشن کرنا بھی چاہوں, شہید باز محمد کاکڑ صاحب شہید ویسے ہی نہیں مرتے, اور وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ تھے, ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے اور تا قیامت زندہ رہیں گے. لیکن میں اپنی طرف سے اس فاؤنڈیشن کے لیے پرسنلی انڈیویجلی 50 بکس ڈونیٹ کرنے کا اعلان کرتا ہوں, اور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی انشاءاللہ ایک بڑا اس لائبریری کے لیے ڈونیشن لاؤں گا, اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ لائبریری کی مزید برانچز کھلیں, اور گورنمنٹ آف بلوچستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس بہترین جو ایک ان کا یہ کاز ہے اس کو ہمیشہ سپورٹ کرے گی اور ہر ممکن تعاون کرے گی. بہت شکریہ. اور جو آپ نے 50 بکس ڈونیشن کا بھی کہا ہے, ہماری لائبریری کی جو جان ہوتی ہے وہ بکس ہی ہوتی ہے, اور ہمیں اس وقت بکس کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مستفید کر سکیں جس حد تک پاسبل ہے. بہت شکریہ. سر آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ تو ہمارے فاؤنڈیشن کا حصہ بھی ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر لال خان صاحب کی جتنی بھی کاوشیں رہی ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے آپ کے تحت, اپنی مدد آپ کے تحت, اپنی جیب سے, اپنے ایک روٹی میں سے آدھا حصہ نکال کے جو ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ انیشیٹو اٹھایا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو اس حوالے سے مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان کی آواز ہماری آواز ہے, اور ڈاکٹر صاحب کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. وہ بہت سی چیزوں کو ایک ساتھ لے کر لے جاتے ہیں, اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج کی ٹریننگ سیشن سے, اور اس سے پہلے جو میں نے سیشن کی ہے, یہ بڑا ایک انوویٹیو آئیڈیا ہے, ایک کریٹیو آئیڈیا ہے کہ یہاں پہ اپارٹ فرام دی اسٹڈیز جو ہے ایک انٹریکشنس وہ ہے, سیشنز بھی ہیں, ہماری یوتھ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, یقین کرو آئی کی ناٹ ایکسپلین مائی فیلنگز, کہ میں جو یہ میرے چھوٹے بھائیوں کو میں سنتا ہوں, اور یہ انہوں نے جو ویوز دیے ہیں, انہوں نے جو کنسرن شو کیے ہیں, بڑی خوشی ہوئی ہے. باز محمد فاؤنڈیشن کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ. ہماری جو ایک جو ان کا بورڈ ممبرز ہیں, ان کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں بنائیں گے, اور ہم انشاءاللہ شہدائے 8 اگست کو کبھی نہیں بولیں گے. تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ہمارا رسول سلام ہے ان تمام شہداء کو. اور آج 9 تاریخ ہے, کل امان اللہ چغزی صاحب کی وہ تھی برسی تھی, ہم نے بہت مس کیا, ہم نے بہت یاد کیا. ہماری یہ روز ہے, اور ابھی ہماری نظر صرف آپ لوگوں پہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں, آپ وہ کریں. مجھے خوشی ہوئی ہے بابر صاحب نے ایک کمٹمنٹ شو کیا ہے اپنی طرف سے کہ میں ان لوگوں کو, ہمارے ساتھیوں کو, ہمارے جو نوجوان لیڈرشپ کو, ان کو منسٹر رند صاحب سے ملاقات کرائیں گے. رند صاحب کی ایک خوبی میں ضرور بیان کروں گا, انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹس میں ایک ماڈل اسکول قائم کیا ہے. یہ ان کی شوق ہے, اور اس کی شوق کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ وہ اس حوالے سے ضرور اپنا انویسٹمنٹ کرے گا. اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ فردر یہ ہے کہ ان لوگوں کے میٹنگ جو ہے نا, اپنے ایک گروپ بنایا ہے اسٹوڈنٹس کی, ایک کمیٹی بنایا جائے, وہ ہر تنظیم سے لے لو, چاہے وہ اس میں اس تنظیم میں ٹوٹل 20 ساتھی ہو, مگر اس میں سے ایک ضرور لے لو تاکہ اس کی نمائندگی موجود ہو. اور پھر منسٹر سے ملاقات کرائیں, پھر ان کی فردر میٹنگ کرائیں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ ہمارے ایشوز ہیں, یہ ایشوز ضرور آپ پر کریں. یہ اپنی یہ تحریک کا حصہ بناؤ, اپنے اسٹوڈنٹس کے ویلفیئر کے لیے ضرور لڑو. جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے اور فاؤنڈیشن کی طرف سے ہر طرح کی تعاون کے لیے تیار ہوں. دوستوں السلام علیکم. بہت شکریہ. وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. یقیناً کہ ہم نے کافی ٹائم لے لیا ہے, اور یقین ہے اس بات پہ کہ آپ کو اس سیشن سے استفادہ حاصل ہوا ہوگا, اور آپ نے ضرور ہیلدی ڈسکشن سنی ہوگی, اور آپ کو یقیناً یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اور اسی کے ساتھ میں دوبارہ سے ہمارے جتنے بھی مہمان یہاں پر موجود ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. گورنمنٹ کے ترجمان بابر یوسف زئی صاحب کا, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تھے سلمان بلوچ جو کہ بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کے ممبر ہیں, ان کا شکریہ. شکور مری صاحب ممبر BSO, ان کا بہت بہت شکریہ کہ سر آپ آئے. اور جان زیب مری صاحب جو کہ سینٹرل کمیٹی ممبر ہیں, آپ کا بہت شکریہ. مزمل خان ڈپٹی چیئرمین PSF, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں. اسی کے ساتھ علی احمد ایڈوکیٹ صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی تجاویز پیش کی اور ہمیں رائے دی. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے ندیم بلوچ صاحب جو کہ صوبائی جنرل سیکریٹری تھے جماعت اسلامی, آپ کا بہت
بہت شکریہ کہ سر آپ نے جو ہے نا بالکل اینڈ موڈ پہ آ کے لیکن اپنا موقف پیش کیا ہمارے لیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ, اور جو جنہیں ہم نے انوائٹ کیا تھا اپوزیشن لیڈرز میں سے تھے جو یہاں پر تشریف نہیں آ سکے, ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے کسی طرح کال پہ اور کسی طرح سے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ہمیں اپنے موقف بتایا. اور اسی کے ساتھ دانش آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ آج کو ہوسٹ کیا. اور شہید باز کاکر فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ, ہمارے جو چیئرمین ہیں ان کا شکریہ کہ وہ ہمیں اس طرح کی جو مواقع ہیں وہ فراہم کرتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے بلوچستان کے ایشوز پہ بات کریں, ہم ایجوکیشن پہ بات کریں, ہم ہیلتھ پہ بات کریں جو کہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہمیں درپیش ہے, اور انشاءاللہ کرتے ہیں, کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے زندگی رہی. اور اسی کے ساتھ جو ہمارے ساتھ کولیبریشن میں تھے روبینہ ظاہری صاحبہ اور اس کے ساتھ بازید خروٹی صاحب چھوٹی چڑیا کے جو ہیں, ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ کولیبریشن میں آئے, ہمارے ساتھ تعاون کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. اگلے سیشن تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.